سورة المباركة الفاتحة بنظران سيد الشهداء. سورة فاتحة. دعاء سلامتی امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات. تمام تر حمد و ثنا و ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہ خداوند متعال کہ جو علیم بذات الصدور ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو بخشنے والا مہربان ہے، وہ خدا کہ جس نے جو ایسا عطا کرنے والا ہے کہ جس کا دروازہ ہر طالب و طفیلی اور خواندہ و ناخواندہ کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے. وہ خدا کہ جو حد تمنا ہے وہ ایسا ہے کہ جس کا رات کے وقت بادشاہان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مگر وہ خدا کہ جس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کون ہے کہ جو دل مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے جس وقت بھی وہ مانگے. اور تمام تر درود و السلام ہو انوار محمد و آل محمد کے لیے. وہ ہستیاں جو ہمارے لیے مینار نور اور منبع سرچشم و ہدایت ہے. جس موضوع کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اسلام کی مثالی خواتین اور ان کا کردار، آج آپ اس سلسلے کی چھٹی مجلس کو اور تقریر کو سماعت کر رہے ہیں. انشاءاللہ کہ ہم ان مطالب کو اپنی پوری قوت کے ساتھ بیان کر سکیں اور سمجھ سکیں، اور ان نمونوں کو، ان مثالوں کو، ان ہستیوں کو کہ جنہیں اسلام نے میرے اور آپ کے لیے اسوہ اور قدوہ بنایا ہے، تو کوشش کر رہے ہیں کہ ماڈرن چیلنجز کے ساتھ ہم ان ہستیوں سے مستفید ہو سکیں، راہ حل نکل سکے میری اور آپ کی مشکلات کا. اور اپنے جوانوں کو دینے کے لیے میرے اور آپ کے پاس ہم صحیح معنوں میں ان ہستیوں کو ان کی صفات کے ساتھ سمجھا سکیں اور بتا سکیں کہ ہمارے پاس جو ہستیاں ہیں نہ تو وہ تخیلاتی ہیں اور نہ جو یہ ہستیاں ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس کوئی شخصی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ جو مقام و مرتبہ ان کے پاس ہے وہ ایک خاتون کے لیے ایسا ہے کہ جو مغرب کبھی چاہ کر بھی نہیں دے سکتا، جو اسلام نے ایک خاتون کو دے دیا ہے. چاہے اللہم صلی علی محمد. فیمنزم کی جتنی مرضی تحریکیں مغرب چلا لے، جتنی مرضی ریزولوشنز کو پاس کرا لے،
وہ عورت کو وہ مقام اور بلندی دے ہی نہیں سکتا کہ جو خود ذات خدا نے دی ہے، کیونکہ جو پروردگار عالم نے مقام دیا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ تخصص کے لحاظ سے دیا ہے، کچھ خصوصیات کے لحاظ سے دیا ہے کہ جو ایک خاتون رکھتی ہے، اور جب وہ ان خصوصیات میں ایکسلنس کو حاصل کرتی ہے تو خدا اسے محدثہ بنا دیتا ہے، جیسا کہ کل کی تقریر میں ذکر کیا تھا، اسے منتخب کر لیتا ہے۔ اور یہ مقام وہ مقام ہے کہ جو شاید بہت کم مردوں کو ملا ہے، جو خدا خواتین کو دے دیتا ہے، اگر وہ چن لے تو انہیں پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے، انہیں اپنے زمانے کی بہترین خواتین میں شمار کرتا ہے، بلکہ خواتین کی سرداری عطا کرتا ہے، استفائیت کا یہ درجہ آتا ہے، کیونکہ خدا کے ہاں اللہ صلی علی محمد، کوئی صنف معیار نہیں ہے، خدا کے ہاں معیار تقویٰ ہے، خدا کے ہاں معیار خلوص ہے۔ جو خلوص کو تقویٰ کو لے کر اس کی بارگاہ تک آنا چاہے، پہنچنا چاہے، تو چاہے پھر وہ مرد ہو یا عورت ہو، خدا اسے وہ مقام اور بلندی عطا کرتا ہے۔ اور ہمارے مقدر کے تو کیا کہنے، ہمارا نصیب کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں کہ جس در پر، جس گھرانے میں ایک ایسی خاتون مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں جو نہ صرف پوری دنیا کی خواتین کے لیے اسوہ ہیں، رول ماڈل ہیں، بلکہ مردوں کے لیے بھی اسوہ ہیں، اور نہ صرف یا نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے۔ یہ بات امام خمینی رضوان اللہ بیان کرتے تھے کہ آپ ایک ایسی ہستی ہیں، آپ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کی ذات میں صرف خواتین کے لیے نمونہ نہیں ہے، رول ماڈل نہیں ہے۔ میں بھی آج تک میں سمجھ نہیں پایا عظمت جناب حضرت زہرا کو، کس مقام پر، کس منزلت پر آپ کی ہستی ہے، آپ کی شخصیت ہے۔ جس طرح سے قرآن میں ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کبھی ادراک نہیں کر سکتے شب قدر کا، تو بالکل اسی طرح سے کبھی ادراک تک انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی مقام جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ یہ وہ اللہ صلی علی اور یہ ہم مرد و زن کی بات کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک رول ماڈل یا اسوہ خواتین کے لیے یا مردوں کے لیے یا تمام عالم بشریت کے لیے ہیں۔ اب سوچئے اسوہ کسے کہتے ہیں، قدوہ کسے کہتے ہیں، رول ماڈل۔ ایک معنی جو حجت کا ہے وہ رول ماڈل کا بھی ہے۔ تو ہمیں ایک دو نہیں متعدد معصومین سے یہ روایت ملتی ہے کہ جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن حجت اللہ علی الخلق وفاطمۃ حجت علینا، ہم مخلوقات الہی پر حجت ہیں اور فاطمہ ہم پر حجت ہیں۔ ایک معنی حجت کا رول ماڈل کا بھی ہے، اسوہ کا بھی ہے، یعنی ہم مرد و زن کی جو یہاں پر تفریق ہے اس سے باہر بھی نکل کر آئیں تو سوچیں آپ وہ ذات ہیں، وہ آپ ہستی ہیں جو اماموں کے لیے اسوہ ہیں۔ اور نہ صرف ہم باقی ائمہ کی بات کریں، اگر ہم امام زمان کی بات کریں تو یہ آپ فرماتے ہیں وَفِي ابْنَةِ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی بیٹی میں میرے لیے اسوہ موجود ہے، میرے لیے رول ماڈل موجود ہے۔ اب سوچئے زمانے کی حجت جسے اپنا رول ماڈل کہے، اس کی اس 18 سالہ زندگی کس قدر مضبوط ہوگی، کس قدر مکمل ہوگی
کہ جو زمانے کے امام کے لیے رول ماڈل ہو. تو کیوں نہ آج کل کی بچی، کیوں نہ ینگ جنریشن، کیوں نہ میں اور آپ اپنا رول ماڈل ان کو بنائیں کہ جن کو امام الزمان نے قرار دیا ہے. کیوں نہ ہم انہیں فالو کریں کہ جن کو وقت کے امام فالو کر رہے ہیں. کیوں ہماری بچیاں یہ سوچیں یا یہ سمجھیں یا فالو کریں مغرب کو اور ان کی کسی بھی ہستی کو، پرسنالٹی کو لے اور کہ مجھے اس طرح کا بننا ہے. نہیں، آپ کہیں اس بات کو بار بار ہر اپنے عمل کے لیے. جس قدر آپ بڑا مقصد رکھیں گے تو اس کے لیے آپ اتنے ہی مفید سٹیپس کو، کارآمد سٹیپس کو، اقدامات کو اٹھا سکیں گے. اگر میری اور آپ کی بچیاں اور میں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت زہرا کی طرح بننا ہے، وہ کمال اور بلندی، ان کا اخلاق، جیسی وہ ماں ہیں، جیسی وہ ایک زوجہ ہیں، جیسی وہ ایک ماموم ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنے وقت کے امام کا ساتھ دیا، تو سوچئے بات کہاں جا کر ٹھہرے گی. جس طرح سے امام خمینی کے بیٹے احمد خمینی، ایک مرتبہ امام خمینی سوال کرتے ہیں ان سے کہ آپ کسے فالو کرتے ہیں، آپ کے لیے کون اسوہ ہے، آپ کس طرح بننا چاہتے ہیں. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں آپ کو فالو کرتا ہوں، یعنی امام خمینی. تو انہوں نے کہا کہ اے بابا کی جان، اگر تم مجھے فالو کرتے ہو، اگر مجھ سے یہ سوال پوچھو کہ میں کس طرح کا بننا چاہتا تھا، جیسے میں نے تم سے پوچھا کہ تم کس طرح بننا چاہتے ہو، تو تم نے کہا میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. امام خمینی نے کہا کہ اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ میں کس طرح کا بننا چاہتا تھا یا میری آئیڈیل شخصیت کون ہے، تو آپ نے کہا کہ میں امام علی کی طرح بننا چاہتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں امام علی کی طرح بننا چاہتا تھا تو خمینی بنا، تم خمینی کی طرح بننا چاہتے ہو تو یعنی تمہارا درجہ اور کم ہو جائے گا. ہمیشہ فالو کرنے کے لیے جو شخصیت ہے، وہ جو ٹارگٹ ہے، آپ کا مقصد ہے جسے آپ نے اچیو کرنا ہے، اسے بڑا رکھیں، اسے بلند رکھیں. شریعتی کی ایک جملہ ہے جو مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے امام علی کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ کچھ انالیسس بہت خوبصورت ہے ان کے، اگر ہم اوور آل نہ دیکھیں کچھ انالیسس بہت اچھے ہیں. ان میں سے ایک انالیسس امام علی کی شخصیت کے بارے میں ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں علی کو، امام علی کو ایک شخصیت کی طرح نہیں دیکھا جاتا بلکہ ایک بت کی طرح پوجا جاتا ہے. یعنی آپ کی شخصیت کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ان کی عبادت کی جا سکتی ہے، ان کو پریز کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو فالو نہیں کیا جا سکتا، ان کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. یعنی اس مقام پر یا اس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کو بیان کیا گیا ہے یوتھ کے لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے جو مولا کر گئے. یعنی کیوں؟ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کی تعلیمات کو فالو کیا جا سکتا ہے تبھی انہیں ان صفات کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے بھیجا گیا. پہلی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہیومن کیپیسٹی کو اس کی معراج پر جناب زینب عالیہ لے کر گئیں. یعنی میں اور آپ جتنا مرضی پریشان ہو جائیں، ایک انسان کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت کو کتنا ایکسٹینڈ کیا ہے جناب زینب نے، کس حد تک لے کر گئے، کس معراج پر لے کر گئے سید الشہداء اور جناب زینب عالیہ، کیسے لے کر گئے ہیں. یعنی یہ واقعات کیوں ہیں؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ ان کو برداشت ایک عام انسان نہیں کر سکتا؟ نہیں، یقیناً اس کو فالو کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی یہ مصیبت ایسی ہے، وزارت عاشورہ میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس جیسا دن نہ کوئی اس سے پہلے بپا ہوا تھا عاشورہ میں، نہ اس کے بعد ہوگا. یعنی جو ظلم ہو گیا اس کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ دوبارہ ایک قصہ، ایک واقعہ دہرایا جائے گا، نہیں. اس کی گواہی ہم وزارت عاشورہ میں روزانہ دیتے ہیں، بار بار دیتے ہیں. لیکن جو انسانی افکار ہیں، جو انسان کے اندر صلاحیت ہے، اس کو کس بلندی پر لے کر گئے ہیں. تو اسی لیے یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے امام علی کو چاہا تھا کہ فالو کروں تو خمینی بنا.
تو میں اور آپ جب کہتے ہیں حضرت زہرا کی ذات، جب امام زمان کہہ رہے کہ وہ میرے لیے رول ماڈل ہیں یا اسوہ ہیں، تو میں اور آپ یا میری اور آپ کی بچیاں کیوں دوسری جانب اپنے نظروں کو اٹھائیں؟ کیوں اس در سے توسل نہ کریں؟ کیوں یہاں پر نہ آئیں؟ آ جائیں، پاکیزگی لے کر آ جائیں، اخلاص لائیں. یہ نہیں کوئی کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ کوئی بہت بڑے عالم بن کر آئیں، میں بہت زیادہ علم حاصل، کوئی بہت بڑا مرتبہ لے کر آؤں، نہیں. حضرت زہرا کو کیا چاہیے؟ انہیں طہارت چاہیے، انہیں اخلاص چاہیے. اگر دل خالص ہے خدا کی محبت کے لیے، ان کی محبت کے لیے، اگر میں آمادہ ہوں، میں اپنے عمل کو پاک کر رہی ہوں، میری نیت صاف ہے اور میں حضرت زہرا کے پاس آؤں، تو وہ کیسے مددگار بنتی ہیں؟ جیسا کہ ام سید رضی، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، 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 نسبت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. جس طرح سے میرے اور آپ کے پاس مثال ہے ام سید رضی اور سید مرتضیٰ، یہ دو آفتاب فقاہت، آفتاب علم پر ایک چمکتی ہوئی دو ایسی ہستیاں ہیں کہ جو بے مثل و بے نظیر ہیں. یہ وہ ہیں، یہ وہ بچے ہیں، یہ وہ دو شخصیات ہیں کہ جس طرح سے حضرت عباس کے لیے حضرت زہرا نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، ایسے ہی ان دونوں کے لیے حضرت زہرا نے کہا کہ میرے بیٹے ہیں. یعنی مقام و منزلت کا آپ اندازہ لگائیے. سید رضی کے جنہوں نے نہج البلاغہ کو مرتب کیا ہے، یعنی جو جتنی عرق نشینی کی، جتنا زیادہ ریسرچ کیا، امام علی کے جتنے بھی خطبات ہیں، کلمات کسار ہیں، ان کے لیٹرز ہیں، مکتوبات ہیں، ان کو مدون کو جمع کیا، ان کو ترتیب دیا، اور نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کے لیے خطیب اظہر حسن زیدی صاحب ایک جملہ کہتے تھے اور مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے. اور سید رضی کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ نہج البلاغہ جب بھی آپ دیکھیں تو نہج البلاغہ علم امام علی کا نام نہیں ہے. نہج البلاغہ علم امام علی کا نام نہیں ہے. یعنی آپ نہج البلاغہ کو پڑھ کر اس سمندر کا جو اتنا وسیع ہے، اس بحر کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یعنی نہج البلاغہ علم امام علی کے آگے ایک قطرے کی مانند ہے، ایک قطرے کی مانند ہے. یعنی نہج البلاغہ علم امام علی کا نام نہیں ہے، بلکہ کشکول سید رضی کا نام ہے. سید رضی جتنا کشکول لے کر، جتنا ظرف لے کر امام علی کے در پر آئے، امام علی نے اتنا آپ کے ظرف میں، آپ کے کشکول میں ڈال دیا، اور اسے میں اور آپ یا علی یا علی آواز بلند صلوات صلی علی. جو سید رضی کا کشکول نہج البلاغہ، جسے اخ القرآن کہا گیا، قرآن کا بھائی کہا گیا، آپ نے مرتب کی. سید مرتضیٰ فقاہت میں آپ کا اپنا ایک بلند مقام ہے. ایک روز آپ کی والدہ، ان کا نام فاطمہ ہے، اور چوتھے امام سے جا کر ان کا شجرہ ملتا ہے. توسل اور اخلاص کی بات ہو رہی تھی حضرت زہرا کی. آپ ارادہ کرتی ہیں، آپ کے شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، کہ میں ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کچھ کام کروں اور اب انہیں آگے کی جانب بڑھاؤں کہ یہ علمی منازل کو طے کر سکیں. آپ ارادہ کرتی ہیں. اس زمانے میں جو سب سے بڑے استاد ہیں، جو فقیہ ہیں اس وقت، وہ شیخ مفید ہیں. شیخ مفید خواب میں دیکھتے ہیں رات کے وقت کہ آپ کے مدرسے میں، جہاں پر آپ درس دیتے ہیں، آپ لوگوں کو علم دیتے ہیں، آپ کے پاس حضرت زہرا 2 بچوں کو لے کر آئی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے شیخ مفید، یہ میرے حسن و حسین ہیں، آپ انہیں تعلیم دیجئے، آپ انہیں علم فقہ سکھائیے.
تو شیخ مفید بیدار ہوتے ہیں تو بہت زیادہ بے چین ہوتے ہیں، بہت زیادہ متحیر ہوتے ہیں اس خواب کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید مجھ سے کوئی علمی غلطی ہوئی کسی مقام پر، یعنی میں کیسے امام حسن و امام حسین کو یا فرزندان زہرا کو علم دوں، یہ کیا معنی ہے اس خواب کا۔ اگلے ہی دن آپ دیکھتے ہیں فاطمہ یعنی جو ماں ہیں جناب سید رضی اور سید مرتضیٰ کی، آپ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر شیخ مفید کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ آپ میرے بیٹوں کو علم فقہ کی تعلیم دیجئے، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کے استاد بنیں، آپ علم میں ان کی رہبری کریں۔ اس وقت آپ کو اس خواب کی تعبیر کا معلوم ہوتا ہے، اور اسی وقت آپ سمجھ جاتے ہیں جب ان کو آپ اپنی دونوں بچوں کو شاگردی میں لیتے ہیں کہ یہ عام بچے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی نہ کسی علمی کمال اور بلندی تک پہنچیں گے، یہ عام شخصیات نہیں ہیں۔ پھر آپ انہیں تعلیم دیتے ہیں، اور پھر وہ ایک مقام آتا ہے کہ جب ان میں سے ایک سید رضی اور سید مرتضیٰ یعنی دو بڑے نام علم میں اور فقہ میں بنتے ہیں۔ یہ توسل، یہ اخلاص، آپ دیکھیے یہ کوئی وہ بات نہیں ہے، اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ جو حضرت زہرا کا زمانہ ہے، باقی آئمہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد غیبت کا زمانہ ہے، لیکن اصلاً کیا چیز اگر میں اور آپ چاہیں آج بھی توسل کرنا، آج بھی حر بننا، آج بھی ان کے در پہ آنا، تو حضرت زہرا کی کمک، ان کی جو مدد ہے وہ ہر وقت مجھے اور آپ کو فراہم ہے۔ آپ سوچئے ان کی والدہ طہارت کی کس منزل پر پاکیزگی کی فائز ہوں گی کہ جو اپنے بچوں کے لیے ارادہ کریں اور جناب سیدہ کہیں کہ یہ میرے فرزندان ہیں، یہ میرے بچے ہیں، اور پھر ان کے لیے اہتمام کریں۔ یعنی یہ آج بھی میرے اور آپ کے لیے پاسبل ہے، ممکن ہے۔ یہ واقعات مجھے اور آپ کو کیا سکھاتے یا بتاتے ہیں کہ اگر ہم آج بھی چاہتے ہیں انہیں علم سکھانا، ہم چاہتے ہیں ان کو کسی بلندی پر لے کر جانا، تو آج بھی مدد حضرت زہرا، آج بھی آپ کا توسل میرے اور آپ کے لیے موجود ہے، مگر یہ کہ وہ اخلاص، وہ ہمت لے کر آئیں اس مرحلے سے گزرنے کے لیے، جو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو گزرنے کے لیے تھوڑے سے سٹیپس ہوتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کی مدد آتی ہے ان ہستیوں کی، تو آپ یقین کیجئے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے ہاتھ پکڑ کر آپ کو اس منزل سے گزار دیا ہے، لمحہ نہیں لگتا۔ صلی علی محمد۔ اور جیسے کہ آپ کی مثال میں نے آپ دی کہ آپ کے شوہر نہیں ہیں، لیکن آپ شاعرہ بھی ہیں، آپ ادیبہ بھی ہیں، آپ نے ان حالات میں کام کیا کہ جب آپ کا والی نہیں ہے، آپ کا سرپرست نہیں ہے، لیکن عبادت میں، زہد میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، ورع میں، اخلاق میں ان بچوں کو آپ نے اس طرح سے تربیت کی کہ جیسا کہ ان کے اگر بابا بھی ہوتے تو شاید اس طرح کی تربیت ممکن نہ ہوتی۔ بالکل آپ کے سامنے اسوہ کیا ہے، قدوہ کیا ہے، رول ماڈل کیا ہے۔ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں معاشرے میں، ان کے لیے ایک موٹیویشن، جو اپنے ہم سفر کو کھو دیتی ہیں اور پھر انہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ ان کے لیے کیا موٹیویشن ہے تاریخ میں، کون سی ایسی ہستیاں ہیں، جس طرح سے یہ فاطمہ ہے جو سید رضی اور سید مرتضیٰ کی والدہ ہیں۔ لیکن اگر ہم انبیاء کی جانب رخ کریں تو ہمیں مادر جناب عیسیٰ نظر آتی ہیں، جناب مریم سلام اللہ علیہا کی، جن کا کل تذکرہ کیا۔ آپ نے تو نہ صرف یہ کہ بغیر باپ کے ایک بچے کو، ایک نبی کو، نبی خدا کو تربیت دی اور آپ نے ان کو پروان چڑھایا، بلکہ آپ نے وہ مرحلہ بھی معاشرے میں گزارا کہ جب آپ بغیر عقد کے ایک بچے کو پیدا کرتی ہیں اور اس ٹراما سے گزرتی ہیں، اس مقام سے گزرتی ہیں کہ جہاں پر آج بھی ذرا سا بھی کردار پر ایک خاتون کے آنچ آئے تو جس سٹریس اور ڈپریشن کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، شاید کہ اس سے نکلنا یا واپس آنا معاشرہ اتنی سپیس نہیں دیتا کہ اس غلطی کو، اس گناہ کو درست کر لیا جائے یا واپس آ جایا جائے۔ آپ سوچئے کہ آپ اس زمانے میں ایک ایسے امتحان کے لیے خدا آپ کو منتخب کرتا ہے جس میں آپ خود کہتی ہیں کہ کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا،
میں کیوں کر ایک بچے کو پیدا کر سکتی ہوں, میں کس طرح سے ایک بیٹے کی ماں بنوں گی. اور جب وہ وقت آتا ہے کہ جناب عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے اور آپ پریشان ہوتی ہیں کہ جب میں واپس آبادی میں جاؤں گی, جب میں واپس اپنے شہر میں اپنے لوگوں میں جاؤں گی, تو سب کی زبان پر فقط ایک سوال ہوگا کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا ہے. لیکن اس وقت خدا کہتا ہے کہ آپ اپنی زبان کو تالا لگا لیجئے, آپ روزہ رکھ لیجئے, خاموشی اختیار کر لیجئے. اور جناب عیسیٰ سے آپ کی عصمت کی گواہی دیتا ہے. وہ مقام کہ جہاں پر دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں, جہاں پر کوئی ظاہری طور پر راستہ نظر نہیں آتا, اگر وہ امتحان بندہ خدا نے خالصتاً خدا کے لیے انجام دیا ہو, خدا وہاں دروازے کھولتا ہے جہاں سے دروازہ کھلنے کی امید نہیں ہوتی. اس مقام پر جناب مریم آ کر کھڑی ہوئی ہیں کہ جہاں پر پورا معاشرہ خلاف ہے, جہاں پر جناب مریم کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا جواب دیں لوگوں کو, ان کے سوال کا کیا جواب دیں. اب یہ مقام کے جو بالکل اینڈ ہے, یعنی انسان کوشش کرتا کرتا امتحان دیتا دیتا بالکل دیوار کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور اسے لگے یہ دیوار ہے, اب اس سے آگے کوئی راستہ نہیں ہے. خدا کہتا ہے یہاں تک بھی آؤ, اس دیوار میں در بنانا میرا کام ہے, یہاں سے راستہ بنانا میرا کام ہے. اور جناب مریم جب اپنی زندگی کے اس مرحلے پر آتی ہیں, جب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا, خدا کہتا ہے تمہاری عصمت کی گواہی میں گہوارے میں موجود اس بچے سے دلواؤں گا. اور لوگ حیران ہوتے ہیں جب آپ اشارہ کرتی ہیں اپنے بیٹے کی جانب, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چند دنوں کا بچہ ہے یہ بولے گا, یہ گواہی دے گا. اور جب آپ گہوارے میں کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں خدا کا بندہ ہوں, خدا نے مجھے کتاب دی ہے, مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے, اور خدا نے میری ماں کی طہارت کی گواہی دی, ان کی عصمت کی گواہی دی کہ انہیں کس امتحان کے لیے پروردگار عالم نے برگزیدہ قرار دیا اور چنا, انہیں منتخب کیا. یہ وہ مقام ہے. اس معاشرے میں اس وقت بھی بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو اس سچویشن کا سامنا ہوتا ہے, خاص طور پر جو سنگل پیرنٹ ہیں, جو خود اکیلے اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں. جناب مادر عیسیٰ آپ کی مثال میرے اور آپ کے سامنے ہے, جہاں سے میں اور آپ موٹیویشن لیں, جہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا, بند ہو جائے گا, وہاں سے سارے قفل خدا توڑے گا, وہاں سے سارے راستے خدا بنائے گا. اور اس سے بھی ایک بڑی اگزامپل وہ گود, وہ بطن, وہ مقام کہ جہاں پر نبی رحمت نے تربیت پائی ہے. خدا نے اپنے انبیاء میں سب سے برگزیدہ شخصیت کو جہاں سے لانے کا, جس بطن سے ولادت کا خدا نے اہتمام کیا. جب آپ متولد ہوتے ہیں تو آپ پیدا ہی یتیم ہوتے ہیں, لیکن ہمارا سلام ہے جناب آمنہ پر کہ آپ بھی جناب مریم کی مانند ان کی مثل کس طرح سے تربیت کرتی ہیں, کس طرح سے اس مشکل وقت کو گزارتی ہیں. یہ ان بچوں کے لیے بھی ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کم سنی میں ماں باپ چلے جاتے ہیں. ہر حال میں اور آپ پلٹیں رسول اللہ کی زندگی کی جانب, پلٹیں امام حسنین کی جانب. اگر خدا چاہتا اور یہ بات ایسے ہی ہوتی کہ ایک انسان بغیر ماں یا باپ کے سائے کے کسی منزل یا کمال تک نہیں پہنچ سکتا, تو خدا باپ کا سایہ رسول اللہ کے لیے ضرور رکھتا. مگر جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ اپنے بابا کی شفقت سے محروم ہیں. یہ الگ بات کہ آپ کے دادا نے, آپ کے چچا نے آپ کی کفالت لی اور اس ذمہ داری کو بأحسن انجام دیا, لیکن بابا نہیں ہے. یتیمی ایک اپنی جگہ ہے, یہ داغ اپنی جگہ ہے. لیکن جناب آمنہ کتنی ہمت سے ایک ایسے بچے کو پروان چڑھا رہی ہیں جس سے زیادہ افضل اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے, پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. وہ بچے جن کی ماں ہی نہیں رہتی, شکوہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ اس وقت کو سوچئے
کہ وہ مقام یا وہ مرحلہ زندگی کا کہ جب کمسن جناب حسنین و جناب زینب و ام کلثوم اس کمسنی میں ماں کے سائے سے محروم ہوتے ہیں. خود ذات جناب حضرت زہرا کمسن ہے, کس قدر چھوٹی ہیں, شیب ابی طالب کی گھاٹی ہے, کیا مراحل ہیں, لیکن اس وقت آپ ماں کے سائے سے محروم ہو جاتی ہیں, ساری مشکلات کو بغیر ماں کے دیکھتی ہیں زندگی کے. خدا اگر اس سائے سے کسی کو محروم کرتا ہے, چاہے وہ ماں کا ہے چاہے وہ باپ کا ہے, تو خدا اس کے بدلے میں کس طرح سے قوت قلب کی عطا کرتا ہے حالات سے نمٹنے کے لیے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری حیدری یا علی, حیدری حضرت محمد والی محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی. وہ بچے ایموشنلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. آپ کبھی خود اپنی سوسائٹی میں دیکھیے, ان کے اندر لڑنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کے اندر گر کر واپس اٹھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جان جاتے ہیں کہ انہوں نے مشکلات کا کیسے سامنا کرنا ہے. اس کی مثال میرے اور آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے. یعنی وہ مائیں کس طرح سے, کس قلب کے ساتھ, کس جرأت کے ساتھ اپنے بچوں کو پھر اس معاشرے میں آگے چلنا, آگے بڑھنا سکھاتی ہیں. اس سے زیادہ بہترین مثال اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اگر آپ ابھی ویسٹ میں نظر دوڑائیں, کیا ہوتا ہے؟ ایک بچے کی ذمہ داری نہ ماں لیتی ہے نہ باپ لیتا ہے. اگر بروکن فیملی ہو, اگر ڈائیورسڈ ہو, اگر سپریشن ہو جائے, کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جائے, سب سے زیادہ مغرب کے معاشرے میں جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ بچے ہیں, جن کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا. میں اور آپ بلیسڈ ہیں اس سلسلے میں. ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ جس میں بتایا جاتا ہے اگر ماں نہیں رہی یا باپ نہیں رہا تو ماں نے وہ کردار ادا کیا کہ جو ایک ماں کا بھی تھا اور ایک باپ کا بھی تھا. اور اگر باپ ہے, ماں کے سائے سے بچے محروم ہوتے ہیں, تو ایک باپ ایسی تربیت کرتا ہے بیٹیوں کی کہ وہ پھر معجزہ کہلاتی ہے اس کا. جیسے جناب زینب بنت علی ماں کے سائے سے محروم ہے, لیکن بابا نے ایسی تربیت کی کہ زینب نے اس وقت کے جابر کے سامنے کلمہ حق کہا ہے, جبکہ ماں نہیں ہے, لیکن باپ نے وہ پاور دی ہے, وہ قوت دی ہے. آپ کی شخصیت کو ہمیشہ ہمیشہ میں ایک معجزے کے طور پر لیتی ہوں. جیسے امام علی کا معجزہ ہے ذوالفقار, ایسے امام علی کا معجزہ ہے جناب زینب بنت علی, معجزہ ہے جناب زینب. اس طرح سے اس سانچے میں ڈھالا ہے کہ آج تک تاریخ جناب زینب کی مثال نہیں لا سکی. عظمت ثانیہ زہرا بلندر صلوات. اللہ صلی علی محمد. ہمارا سلام ہو ان ماؤں پر, ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے مجھے اور آپ کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے. اگر یہ در نہ ہو تو ہم کسی زمانے میں بھی جینے کی انسپریشن نہیں لے سکتے. یعنی یہ انسان کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے, ان کے واقعات, ان کی زندگی, ان کا اسوہ, ان کا نمونہ. مشکلات, کسی کی بھی زندگی ایسی نہیں ہوتی جس کے اندر کوئی مشکل نہ ہو. ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں نا, کاش ہماری ایسی زندگی ہوتی. کسی کو اگر ہم شوہر کے ساتھ بہت خوش دیکھیں, کسی کی ازدواجی زندگی بڑی اچھی ہو, دونوں اسپاؤس بہت زبردست ہوں, تو ہم کہتے ہیں حسرت ہوتی ہے یہ کتنے اچھے ہیں. کسی کی اولاد بہت اچھی ہو تو کوئی حسرت کہتا ہے اس کی اولاد کتنی اچھی ہے. دنیاوی لحاظ سے کوئی بہت بہتر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی لائف میں کوئی پرابلم ہے ہی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اگر ایک طرح سے مسئلہ آپ کو ایک سمت سے درست لگ رہا ہوتا ہے تو دوسری جانب کوئی نہ کوئی ضرور مسائل ہوتے ہیں. نہیں, کسی کی بھی زندگی امتحان یا آزمائش کے بغیر نہیں ہے. کسی نہ کسی اور طرح سے وہ امتحان دے رہا ہے, آزمائش دے رہا ہے کسی نہ کسی طرح سے. لیکن کیا چیز ہے, یعنی زندگی میں امتحان کبھی ختم نہیں ہوتا. پھر کیا چیز ہے کہ جب کبھی مجھے اور آپ کو لگے کہ نہیں اب تھوڑا آسان ہو گیا ہے, اب تھوڑا آسان ہو گیا ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر لے کے جا رہی ہوں, اب آسان ہو گیا ہے کہ میں بچوں کے ساتھ لائف ذرا بہتر گزار رہی ہوں, تو وہ آسانی نہیں ہوتی ہے.
یہ 6 تقاریر مجھے اور آپ کو کیا کر رہی ہیں اب تک میں، اور آپ کیا لے رہے ہیں یہاں سے؟ وہی آزمائشیں رہیں گی، وہی پریشانیاں رہیں گی زندگی کی، اسی طرح سے امتحانات ہوتے رہیں گے، لیکن صلاحیت نکھر جائے گی حالات سے نمٹنے کے لیے، جرأت مل جائے گی، ہمت مل جائے گی، طاقت مل جائے گی. یعنی یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن کس طرح سے ان سے لڑا جائے، کس طرح سے کامیاب ہوا جائے، کس طرح سے سرخرو ہوا جائے خدا کی بارگاہ میں، ان ہستیوں نے ان مشکلات میں رہ کر مجھے اور آپ کو سکھایا. مشکل تھا. آج مصائب کے سلسلے میں ایک خاتون کا ہی تذکرہ، ایک ایسی خاتون کا کہ جن کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ ان بچوں میں سے جو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں، گولڈن سپون، جن کو دنیا کی مال و زر کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بچی، وہ بیٹی متولد ہوتی ہے تو جیسے جیسے بڑی ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، نابینا. بہت علاج کراتا ہے باپ، لیکن کہیں سے اس کا علاج نہیں ہوتا. تو کوئی دوست بتاتا ہے کہ میں تمہیں مدینے میں ایک ایسا گھر بتاتا ہوں کہ جہاں پر اسے دوا نہیں، اسے شفا ملے گی، شفا ملے گی. اور جب در امام علی پر، در رسول اللہ پر وہ اپنے بچے، اپنی بیٹی کو لے کر آتا ہے تو شفا مل جاتی ہے. امام علی آنکھوں پر اپنے ہاتھ کو رکھتے ہیں، پھیرتے ہیں اور آنکھوں میں بینائی آ جاتی ہے. لیکن جب وہ شفا بھی پا لیتا ہے تو اطمینان کی کیفیت نہیں ہوتی. یعنی وہ کہتا ہے کہ اتنا کافی نہیں ہے، شفا مل گئی ہے لیکن جو ظاہری اطوار ہیں، طور طریقے ہیں، ماحول کو دیکھ کر چاہتا ہے کہ صرف یہاں پر اس کو شفا نہ ملے بلکہ اس ماحول میں اسے تربیت بھی ملے. یہ کچھ عرصہ ان شریف لوگوں میں گزارے میری بیٹی، تاکہ ان جیسے اطوار، ان جیسے اخلاق کو سیکھ سکے. تو کچھ عرصے کے لیے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ پروردہ ہے، وہ پرورش پاتی ہے زینب ام کلثوم کے ساتھ، امام علی کے زیر سایہ. اور جب تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو باپ آتا ہے کہ مجھے عقد کرانا ہے اور اس بچی کو لے کر جانا ہے، تو لے جاتا ہے. کچھ ایسے غلام اور کنیزیں ہمیں اہل بیت کی ملتی ہیں، خاص کر کے جن کو کوفہ اور شام کی جانب بھیجا گیا، تو ان کو ایک وصیت اہل بیت ضرور کرتے تھے. جب بھی ان کو رہا کرتے، ان کو آزاد کرتے، وہ جاتے چھوڑ کر، تو ایک وصیت ضرور کرتے. کہتے تھے کہ دیکھو، زندگی میں کبھی بھی قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھنا، تماشا نہیں دیکھنا. دل برداشتہ ہوتے ہیں، وطن سے، گھر سے دور ہوتے ہیں. اور پہلے ایسا ہوتا تھا اس زمانے میں کہ رواج تھا کہ بازاروں سے گزار کر لے جایا جاتا تھا، تو لوگ آوازیں کستے تھے، کھڑے ہوتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اور جو بھی جرم ہوتا تھا اس کے تانے دیتے تھے، اس کی بات کرتے تھے. اہل بیت نے اس رویے کو ہمیشہ کنڈیم کیا کہ نہیں، قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. اور جب کسی کنیز کو یا غلام کو آزاد کرتے تو کہتے کہ قیدیوں کا تماشا نہ دیکھا کرو. عام تعلیم میں بھی یہ بات بیان کی جاتی. بچی چلی گئی اور باپ نے اس کا عقد یزید ابن معاویہ سے کیا. جس خاندان کی پروردہ رہی، جس خاندان میں پلی بڑھی، جن بیویوں کو کبھی بے ردا نہ دیکھا، جن کے سائے کو کسی نامحرم نے نہیں دیکھا، جو گھر سے باہر
بغیر حجاب کے اہتمام کے نہ آئیں. وہ وقت آ گیا بس نبی کے گھرانے پر کہ ان بیویوں کو بے ردا کر کے کوچہ بکوچہ گلی بگلی پھرایا گیا. بس وہ وقت آ گیا رسول زادیوں پر کہ جس کوفہ میں زینب ایک بار شہزادی بن کر آئی تھی، جس نے اپنا عروج کا وقت دیکھا ہو اس کو ایسا زوال دیکھنا پڑے. کہتے ہیں سب گھر والے علی کے کوفہ، جب آپ نے کوفہ کو دارالحکومت قرار دیا سب گھر والے آ گئے تھے، لیکن جب بیٹیوں کی باری آئی تھی تو علی نے کہا تھا کہ رات کے وقت زینب کا ناقہ آئے. اس بات کا خیال رہے، اس بات کا خیال رہے کہ کوفہ میں میری بیٹیاں دن کے وقت نہ آئیں، اور جب دیکھو کہ میری بیٹیوں کے ناقے شہر کے دروازے پر آ گئے ہیں تو مجھے خبردار کر دینا کہ میں خود زینب کا استقبال کرنے کے لیے آؤں گا. اور کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا. کوشش کی گئی کہ رات کے وقت جناب زینب کا کوفے میں داخلہ ہو، اور جب داخلہ ہوا تو آ کر خبر دی امام علی کو کہ بیٹیاں آ گئی ہیں مدینے سے. تو کہتے ہیں امام علی خود استقبال کے لیے جناب زینب کے گئے اور آپ کے ناقے کی مہار کو پکڑا، اور جب کوفہ سے گزار کر لے کر گئے تو ایک ایک جگہ کو بتایا، زینب یہ کوفے کا بازار ہے، یہ دارالعمارہ ہے، یہ مسجد ہے، پھر اس گھر پر جہاں پر قیام ہے وہاں تک لے کر گئے. جب بھی اس روایت کو دیکھیں، جب بھی تاریخ کے اس گوشے کی جانب نظر ڈالیں اور پھر سن 61 ہجری کی جانب آ جائیں، سوچیں کیا زینب کو وہ وقت یاد نہ آیا ہوگا جب زینب اسیر بن کر کوفہ میں داخل ہوئی ہوں گی، اور اسارت بھی ایسی اسارت کے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، دن کی روشنی ہے، باغی باغی کی صدائیں ہیں، کوئی تالیاں بجاتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تانے دیتا ہے. اور شام کے بازار کے تو حالات ہی مختلف ہیں. وہاں پر تو 72 گھنٹے ان بیویوں کو کھڑا رکھا جاتا ہے، بازار کی آئینہ بندی ہوتی ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی ایسا شخص نہ رہ جائے جو ان قیدیوں کا تماشا نہ دیکھے، جو رسول زادیوں کا تماشا نہ دیکھے، کوئی شخص ایسا نہ رہ جائے. ایسے آئینہ بندی کی جاتی ہے. میرا سلام ان پاکیزہ بیبیوں پر، میرا سلام علی کی بیٹی پر، ہمارا سلام زینب ام کلثوم پر، جنہوں نے اپنے بابا کے دور میں ایک یہ وقت دیکھا اور وہ وقت دیکھا کہ جب اسیر کر کے کبھی کوفہ کے بازار، کبھی دربار، کبھی شام کے بازار اور دربار میں لائی جاتی ہیں. وہ دربار جہاں 700 کرسی نشین ہے، اور زینب کو کہنا پڑتا ہے یزید تیرا حرم تو پردے میں ہو، تیری بیٹیاں تیری بیویاں تو پردے میں ہو، مگر یہ وقت ہے کہ رسول زادیاں شرابی کے دربار میں بے ردا اسیری کی حالت میں رسول اللہ کا حرم کھڑا ہو اور کوئی ان کا ناصر و مددگار نہ ہو. یہ مرحلہ بھی زینب تمام کر لیتی ہے. اور جب قید خانے کا مرحلہ آتا ہے تو روایت کہتی ہے کہ یزید کی زوجہ ہند اعلان کرتی ہے کہ مجھے قید خانے میں قیدیوں سے ملنے کے لیے جانا ہے. پہلے سے خبردار آ کر خبر دیتا ہے اے قیدیوں تیار ہو جاؤ کہ اب داخلہ ہند ہے قید خانے میں. آپ سوچئے ایک ایسی کریز جو زینب ام کلثوم کے ساتھ ان کی تربیت میں ان کے زیر سایہ پروان چڑھی ہو، وہ وقت آئے کہ جب زینب پہ اسیری ہے اور وہ ملکہ شام اس اسیری کے عالم میں زینب کو دیکھے، کہتے جیسے
جیسے ہی کنیزوں نے آ کر کہا اے قیدیوں اب زوجہ یزید ہند قید خانے میں آتی ہے، تو کہتے ہیں جیسے ہی ہند کی سواری آئی اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ تمام کنیزوں کے جھرمٹ میں باپردہ، مگر جیسے ہی قید خانے میں داخل ہوتی ہے تو دیکھتی ہے ان قیدیوں کا ساربان زنجیروں میں جکڑا ہوا، آہنی توق پہنا ہوا قید خانے کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو اسارت کے عالم میں دیکھ کر آگے جاتی ہے، ایک کونے پر دیکھتی ہے کہ ایک 4 سالہ بچی ہے، دوسرے کونے پر چند خواتین ہیں جو شرم سے زمین میں گڑی جا رہی ہے، جن کے سروں پر ردائیں نہیں ہے، ایک اونچی مسند بچھائی جاتی ہے۔ کنیزیں کہتی ہے ہند یہاں بیٹھو، مگر ہند کو معلوم ہے کہ یہ قیدی ہے، ان کے دل دکھے ہوئے اپنی مسند پر نہیں بیٹھتی بلکہ قیدیوں کا حال دیکھ کر ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتی ہے، اور جب زمین پر بیٹھتی ہے تو اس کی بیٹی رملہ اس 4 سالہ بچی کے سامنے آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ زمین پر اپنی انگشت کے نشان کے ساتھ کچھ لکھتی ہے پھر مٹا دیتی۔ ہند کی بیٹی پوچھتی ہے اے بچی تو قید خانے کے زمین پر اس خاک پر کیا لکھتی ہے؟ دیکھا وہ اسم حسین بابا کا نام لکھتی ہے مٹا دیتی ہے، کیونکہ جب بھی سکینہ بابا کو روئے اسے تازیانے مارے جاتے ہیں، اسے تماچے مارے جاتے ہیں۔ ادھر ہند ایک بی بی سے سوال کرتی ہے اے قیدیوں بتاؤ کہاں سے تعلق ہے، کس شہر سے آؤ؟ جب آہستہ آہستہ سب سوالات کے جوابات ملتے ہیں، ایک بی بی کہتی ہے ہم مدینے سے آئے، بنو ہاشم سے تعلق ہے۔ جیسے ہی محلہ بنی ہاشم کا نام آتا ہے ہند کہتی ہے بتاؤ اس محلے میں کس گھر سے آئے ہو، کہاں سے تمہارا تعلق ہے؟ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اپنے سر کو اٹھا کر اے ہند نہیں پہچانا میں تیری آقازادی زینب یا ام کلثوم یا ام فروا ام رباب۔ ایک مرتبہ ہند نجف کی جانب رک کر کے کہتی ہے اے شاہ نجف کاش ہند کو آنکھیں نہ دی ہوتی، کاش میری بینائی نہ لوٹائی ہوتی کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتی، رسول زادیاں علی زادیاں اور قید و بند میں مبتلا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔